اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 84، جنگ بدر پارٹ 4۔ جنگ کا میدان گرم ہے۔ مشرکین کے 3 بہادر اور نامی شہسوار مارے گئے ہیں۔ ان کے خیمے میں بھگدڑ مچ گئی ہے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ جنگ کی ساری ٹیکٹکس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے تضرع اور فریاد بھی کر رہے ہیں، اور اپنی کم تعداد کے باوجود اللہ پر توکل اور اپنی پوری چابک دستی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ اہل ایمان کی مدد کرو، ان کے قدم جماؤ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میں پے در پہ 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ پھر جب فوجیں گتھ گئیں آپس میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمانڈر کی حیثیت سے اپنے اصحاب کو آواز دی، شدو، چڑھ دوڑو، تم بھی جوابی کارروائی کرو، بدلے میں جنت ہے۔ جنت کا نام سن کر کوئی بھڑ رہا ہے، کوئی کٹ رہا ہے، کوئی صرف چھڑی ہی لے کر اپنے جوش اور جنت کے ہوش کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی نہتھا ہی دشمنوں کی جماعت میں کھلبلی مچا رہا ہے۔ ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس زرہ پہنے ان کے بیچ میں ہیں اور فرما رہے ہیں، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس موقع پر ایک صحابی عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکڑی کا ایک پھٹا تھما دیا اور فرمایا، عکاشہ اسی سے لڑو۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہلایا تو وہ ایک لمبی، مضبوط اور چمچم کرتی ہوئی سفید تلوار میں تبدیل ہو گیا۔ پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس تلوار کا نام اون یعنی مدد رکھا گیا تھا۔ یہ تلوار ہمیشہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہی رہی۔ وہ اسی کو لڑائیوں میں استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس ہی تھی۔ اللہ کے فرشتے چاروں طرف سے اتر رہے تھے۔ ایک صحابی اکرمہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ایمان لانے کے بعد یہ بتایا کرتے تھے کہ اس روز یعنی بدر کی جنگ کے دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا تھا اور پتہ ہی نہ چلتا تھا اسے کس نے مارا، آدمی کا ہاتھ کٹتا اور پتہ ہی نہ چلتا کس نے کاٹا۔ ایک صحابی کہتے ہیں، میں ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اس کو مار ڈالوں، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ، وہ بھی اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، وہ قید کر لیے گئے۔ انہیں ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ کر لائے تو عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، مجھے اس نے قید نہیں کیا، بلکہ ایک بڑے خوبصورت بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا جو ایک گھوڑے پر سوار تھا، اسے میں اب نہیں دیکھ رہا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک بزرگ فرشتہ تھا جس سے اللہ نے اس کی مدد کی۔ تو مسلسل فرشتے مسلمانوں کے ساتھ تھے، اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا تھا۔ ان واقعات سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ دشمن پر قابو تو مسلمانوں نے ہی پایا، بس ایک فائنل ٹچ کے طور پر فرشتے جو ہیں انہوں نے آ کر مدد کی، ورنہ اصل جنگ فرشتوں نے نہیں جیتی، اصل جنگ تو انسان نے جیتی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کر کے جنگیں جتوا دے۔ اگر فرشتوں سے ہی جنگیں جتوانی ہوتی تو انسانوں کو سبب بنانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ ساری محنت، ساری کوشش ہیومن لیول پر ہوتی ہے، انسانوں کی کوشش ہوتی ہے۔ فرشتے تو ہم یوں سمجھیں جیسے ایک فنیشنگ ٹچ ہے جس کا کام دیتے ہیں۔ ابو جہل وہ بھی بدر میں مارا گیا۔ جب یہ مارکا ختم ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کی تلاش میں بکھر گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا، چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش دیکھی تو فرمایا، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ اس جنگ میں امیہ بن خلف بھی مارا گیا۔
اور ابو لہب نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی تھی، اپنی جگہ ایک قرض دار کو بھیجا تھا۔ اس نے جب اپنی جماعت کی شکست کی خبر سنی، غصے میں پاگل ہو گیا، سارا غرور اور تکبر نگوں ہو گیا۔ خبر ملنے کے صرف 7 راتیں گزری تھیں کہ اسے اللہ نے ایک بیماری عدسہ، ایک قسم کا طاعون تھا، اس میں مبتلا کر دیا اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ عدسہ کی گلٹی کو عرب بہت منحوس سمجھتے تھے، تو اس کے بیٹوں نے بھی اسے یوں ہی چھوڑ دیا اور 3 دن تک اس کی لاش ایسے ہی پڑی رہی۔ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا تھا اور نہ اس کی تدفین کی کوشش کرتا تھا۔ جب اس کے بیٹوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اس طرح چھوڑنے پر لوگ انہیں ملامت کریں گے، تو ایک گڑھا کھود کر اسی میں لکڑی سے اس کی لاش کھدیڑ کر ڈال دی اور دوری سے پتھر پھینک پھینک کر اس کو چھپا دیا۔ غرض یہ مارکا کفر و ایمان کا مارکا تھا۔ اصولوں کے اختلاف پر تلواریں بے نیام ہوئیں۔ مظلوم اور مقہور نے ظالم اور قاہر سے ٹکرا کر اپنے غصے کی آگ بجھائی۔ اس میں آدمی نے اپنے چچا سے، باپ نے اپنے بیٹے سے، بھائی نے اپنے بھائی سے اور رشتہ داروں نے اپنے قریب ترین لوگوں سے جنگ کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا، اور مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قید کیا۔ یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے۔ اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی اور حق کو باطل سے جدا کر دیا۔ اسی لیے اس دن کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار۔ انہیں میدان بدر ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی قبریں اب بھی معروف ہیں۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر قوم کے سردار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا برا کنبہ اور قبیلہ تھے۔ تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا جبکہ اوروں نے میری تائید کی۔ تم نے مجھے میرے وطن سے نکال دیا جبکہ اوروں نے مجھے پناہ دی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو انہیں گھسیٹ کر بدر کے ایک بدبودار کنویں میں ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی چلے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی بار پر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہیں ان کا اور ان کے باپ کا نام لے لے کر پکارنا شروع کیا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے حق پایا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے حق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ ایسے جسموں سے باتیں کیا کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ اس طرح یہ جنگ مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوئی۔ باقی بچے مشرکین نے میدان بدر سے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے عالم میں مکے کا رخ کیا۔ شرم اور ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح مکے میں داخل ہوں گے۔ ادھر اہل مدینہ کی خوشخبری کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قاصد روانہ فرمائے۔ اس دوران یہود نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینہ میں ایک ہلچل مچا رکھی تھی، اس لیے جب فتح کی خبر پہنچی تو ہر طرف خوشی اور مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ مدینے کے در و بام تہلیل و تکبیر یعنی لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔